اس طرح سے اسائنمنٹ بناتے ہیں۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ایان خانزادہ نے اس کی اسائنمنٹ زور سے زمین پر پھینکی تھی۔ پوری کلاس میں خاموشی ہو گئی، جبکہ سجل نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے سر ایان خانزادہ کو دیکھا تھا۔ اس کا شوہر بھی تھا اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھر کا نظام یہی دیکھ رہی تھی۔ جب سے سجل اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اسے اسی طرح بے عزت کر رہا تھا، مگر اگلے روز جب وہ اس کے پورشن کی طرف گیا تو سجل اور اس کی ماں دونوں گھر سے غائب تھی اور گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ اب ایان خانزادہ کے دل میں اس کے لیے اور بھی نفرت بڑھ گئی اور وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ تم اس طرح سے انکار کر دو؟ ایان خانزادہ نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے سجل کو دیکھا، جو اس کے اچانک کمرے میں آ جانے کی وجہ سے شرم کے مارے رخ پھیر گئی تھی۔ وہ ایان کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں سمجھی نہیں، وہ پریشانی سے بولی تو وہ طنزاً مسکرایا۔ تم کوئی بچی نہیں ہو جسے میری بات سمجھ نہ آئے۔ وہ یہ کہتے اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا، جو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں کیوں انکار کروں؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تو ایان غصے سے دیوار پر مکہ مار کر رہ گیا، جبکہ سجل اس کا یہ رویہ دیکھ کر کام کر رہ گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، اور اگر تم میری زندگی میں شامل ہو بھی گئی ہو تو یہ یاد رکھ لو ہر دن سکون کو ترسو گی۔ ایان نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو وہ خوف سے آنکھیں میچ کر کھڑی رہی۔ صبح نکاح ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایان اسے وارننگ دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ سن ہو کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو چکا ہے۔ کیا وہ اسے نکاح سے انکار کرنے کا بھول گیا تھا؟ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یہ سب وہ آغا جان کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی یہ نکاح جس کی مرضی سے ہو رہا ہے وہی اس سے راضی نہیں ہے۔ میں انکار نہیں کروں گی۔ اگر اتنا مسئلہ تو خود جا کے انکار کر لے۔ میں کیوں کروں؟ وہ نم لہجے میں کہتے ہوئے بستر تک آئی اور اوندے منہ لیٹ کر رونے لگی۔ کیا وہ سچ میں بے مول کر دی گئی تھی؟ اسے اپنانے سے پہلے اپنی زندگی سے نکل جانے کا پروانہ تھما چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ سب خیریت ہے؟ فرحت بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ عصر کے وقت سو رہی تھی۔ یہ سردیوں کے اولین دن تھے، ایسے میں دن کے وقت سونا اسے بیمار کر سکتا تھا۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی۔ وہ چکراتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے، جبکہ فرحت بیگم نے حیران ہو کر بیٹی کو دیکھا۔ نکاح کا سن کر اس کے چہرے پر زردی گھل گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا تم اس نکاح سے راضی نہیں ہو؟ فرحت بیگم کے پوچھنے پر وہ روتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھی۔ ماما، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر آپ لوگ ان پر زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ سجل روتے ہوئے بولی تو فرحت بیگم حیران رہ گئی۔ یہ سب تم سے کس نے کہا ہے؟ فرحت بیگم نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، سجل نے اٹک اٹک کر کہا تو فرحت بیگم پریشانی سے اس کے بال سہلا کر رہ گئی۔ مرد شروع میں ایسے ہوتے ہیں، پھر جب ذمہ داری آتی ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ دیکھنا ایان تمہیں پا کر ہر چیز بھلا دے گا۔ فرحت بیگم نے سجل کو سمجھایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امی، ہر بار عورت ہی کیوں قربانی دے؟ وہی کیوں کمپرومائز کرے؟ کیوں وہ ساری زندگی ایک انسان کو سمجھانے میں گزار دے، جبکہ وہ جانتی ہو کہ وہ اہمیت نہیں رکھتی، اس کی بات کا مان نہیں رکھا جائے گا؟ سجل کی بات سن کر فرحت بیگم نے سر جھکا لیا۔ میں نے صرف اس رشتے سے اس لیے انکار نہیں کیا کیونکہ ایان گھر کا دیکھا بالا بچہ ہے، بلکہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ فرحت بیگم بولی تو وہ غصے سے دیوار گھونڈنے لگی۔ امی، دلہن وہی جو پیا من بھائی، اور اگر میں اسے پسند نہیں تو میں ایک شو پیس بن کر رہ جاؤں گی۔ سجل کے نم لہجے نے فرحت بیگم کو اسے گلے لگانے پر مجبور کر دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم حوصلہ رکھو۔ فرحت بیگم بغیر اسے سمجھائے اپنے کمرے میں لوٹ آئیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایان کی نفرت بجا تھی، وہ غلط نہیں تھا۔ پھر غلطی کہاں ہوئی تھی کہ وہ سب ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تمہارے پاس ابھی 24 گھنٹے ہیں، سوچ لو۔
ایان کی آواز پر وہ چونکی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی کہ اگر پہلے معلوم ہوتا کہ وہ کچن میں بھی آ جائے گا تو وہ کبھی چائے بنانے نہیں آتی۔ مجھے پتہ ہے تم جواب نہیں دو گی، لیکن بعد میں تم پچھتاؤ گی۔ ایان اس کے قریب آتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سہم کر دور ہٹی۔ برخوردار، تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم اس کاروبار کے حقدار تبھی ٹھہرائے جاؤ گے جب تم سجل سے نکاح کرو گے۔ آغا جان نے کچن میں داخل ہوتے اونچی آواز میں کہا تو سجل نے شکر ادا کیا، جبکہ ایان جلدی سے فاصلہ بنا گیا تھا۔ آغا جان، میں نے کب انکار کیا ہے؟ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولا تو آغا جان زیر لب مسکرائے۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ برخوردار، ہمیں منہ کھولنے پر مجبور مت کرو۔ آغا جان کی بات سن کر وہ سر جھکا گیا۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہیں راہ راست پر لانا میری اولین ترجیح ہے۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر ایان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ آغا جان مسکرائے اور سجل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سدا خوش رہو میرے بچوں۔ آغا جان یہ کہہ کر چلے گئے۔ ایان غصے سے اسے گھورنے لگا۔ تم نے آغا جان سے کیا بولا ہے؟ وہ غصے سے دہاڑا تو سجل سہم کر رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، سجل بولی تو آواز میں کپکپاہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ حقارت سے اسے دیکھنے لگا۔ سجل کو خاموش دیکھ کر وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ خاموشی سے چائے کو دیکھنے لگی جس میں ابال آ چکا تھا۔ وہ چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ساری رات چھت کو گھورتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان سب میں نفرت کی وجہ کیا ہے۔ وہ سب آغا جان کے حکم پر ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھا ہوتے تھے، ورنہ سارا دن گزر جاتا تھا۔ کسی کو یہ بھی علم نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں اس وقت کون موجود ہے اور کون نہیں۔ اس بنگلے میں چند لوگ رہتے تھے، مگر خاموشی ایسے چھائے رہتی جیسے وہ بنگلہ غیر آباد ہو۔ آغا جان اکثر لائبریری میں رہتی اور فرحت بیگم بیمار ہونے کی وجہ سے سارا دن اپنے کمرے میں گزارتی۔ سجل کو کالج جانا ہوتا تھا، جبکہ ایان کا یونیورسٹی میں آخری سیمیسٹر چل رہا تھا اور آج کل وہ خاصا مصروف نظر آ رہا تھا۔ آغا جان کے ایک بیٹا حادثے میں انتقال کر چکا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا اور بیٹی یورپ جا بسے تھے۔ ایان کے والد ابراہیم خان زادہ پچھلے کئی برسوں سے امریکہ میں آباد تھے۔ ایان پچھلے کچھ سالوں سے اپنے دادا جان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اسے پلٹ کر اپنے باپ کو ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا۔ ہر چیز جو اس کی زندگی میں موجود نہیں تھی وہ اس کے ذمہ دار ابراہیم خان زادوں کو ٹھہراتا تھا، کیونکہ ان کے ایک فیصلے نے حویلی والوں کی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے اسے نفرت کا نام دیتے تھے۔ نکاح کا دن تھا اور بنگلے میں ایسی سوگواری طاری تھی جیسے کسی کے جنازے کی تیاری کی جا رہی ہو۔ ہر کوئی اپنے کمروں میں دبکا بیٹھا تھا۔ تبھی بھیل کی ٹک ٹک نے سب کو متوجہ کر لیا۔ پولر والی آ چکی تھی، جبکہ سجل ابھی تک بے جان ہو کر بستر پر نیم دراز تھی، جبکہ ایان ناراضگی جتا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں مہمان پہنچنے والے ہیں، بہو سارے انتظامات دیکھ لو، مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، آغا جان نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ سجل تیار ہونے سے انکار کر رہی تھی اور ایان بھی لاپتہ تھا۔ آغا جان کو دونوں سے یہ امید نہیں تھی۔ ایان تو غلطی پر تھا، اس لیے وہ اس کی ناراضگی محسوس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر سجل جو کل تک بہت خوش تھی آج کافی چپ چپ نظر آ رہی تھی۔ جی سارے انتظامات دیکھ لیے، اب نکاح خواہاں کو ایک بار کال کر کے کنفرم کر لیجیے۔ فرحت بیگم کے کہنے پر آغا جان جلدی سے سر پر دستار سجائے ڈرائنگ روم سے چلے گئے، جبکہ فرحت بیگم بیٹی کی طرف بڑھی۔ اس کی سہیلیاں تک آ چکی تھیں، مگر سجل ویسی بے جان ہو کر بیٹھی تھی جیسے کسی کی موت کو سن لیا ہو۔ آپ روئیں مت، میک اپ خراب ہو رہا ہے، پولر والی نے ضد چھو کر کہا تو فرحت بیگم نے آگے بڑھ کر سجل کو دیکھا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ کاجل پھیل چکا تھا۔ پولر والی بار بار سیٹ کر کے تھک چکی تھی۔ میڈم اگر یہ مزید روئیں گی تو منہ دھونا پڑے گا، اور آپ جانتی ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہے، نکاح کے لیے تیسری بار بلانے آ چکے ہیں۔ پولر والی کے کہنے پر فرحت بیگم نے سجل کو سینے سے لگایا، آنسو صاف کیے اور خود ہی بیٹی کا میک اپ سیٹ کرنے لگی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ دن انہیں دیکھنا پڑے گا۔ محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر
جو گھر ٹوٹا تھا، جسے زبردستی کے اس رشتے سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی، یہ سوچ کر کے کہ شاید یہ رشتہ کامیاب ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو، وہ بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے فرش کو گھورنے لگی۔ اسے سہیلیوں کے جرمٹ میں اسٹیج تک لایا گیا، مگر وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ ایان نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا تو سبھی عورتوں نے سر پر دوپٹے جما لیے، جبکہ میوزک بند کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ایان آغا جان سے نظریں بچا کر موبائل استعمال کر رہا تھا۔ آغا جان نے کئی بار گھور کر اسے وارننگ دی تھی، مگر وہ تو جیسے ضد کا پکا تھا۔ سجل اسماعیل ولد اسماعیل خانزادہ، آپ کا نکاح ایان خانزادہ ولد ابراہیم خانزادہ باعث حق مہر 10 لاکھ روپے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کا یہ کہنے کی دیر تھی جب سجل کے رونے میں شدت آ گئی۔ اس موقع پر وہ اپنے بابا کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ آغا جان اپنی جگہ سے اٹھے اور سجل کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے ایک نظر آغا جان کو دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آخری وقت تک بھی اسے یہی میسج کرتا رہا تھا کہ اس نکاح سے انکار کر دے۔ دونوں نے قبول ہے کہا تو ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ میوزک کی آواز تیز کر دی گئی تھی، ملازمین مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ فرحت بیگم نے شکر ادا کیا، اسے گلے سے لگایا اور جواباً مسکرا دیا۔ جب فرحت بیگم نے فوراً سے اسے نکاح کا تحفہ پیش کیا تھا، چچا کی گھڑی دیکھ کر وہ مسکرا بھی نہیں سکا اور فارمیلٹی نبھاتے ہوئے وہ جیب میں رکھ لی۔ فرحت بیگم خاموشی سے بیٹی کی طرف آئیں اور اسے گلے سے لگایا۔ رونے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ کاجل پھیل چکا تھا۔ اس کی سہیلیاں میک اپ صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ فوٹوگرافر ان کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ کسی طرح وہ اپنا کام کر کے یہاں سے جائے کیونکہ ان کو ایڈوانس میں پیمنٹ مل چکی تھی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری بیوی بننے کا؟ ایان نے ساتھ بیٹھی سجل کے کان میں غصے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ کام کر رہے گی، دیکھنا ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ ایان کے وارننگ دینے پر وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ جتنا مسکرانا نہ مسکرا لو، بعد میں تو اس مسکراہٹ کو بھی ترس جاؤ گی۔ ایان کی سرگوشیوں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا قصور کیا تھا، مگر ایان اسے پسند نہیں کرتا تھا تو خود انکار کر دیتا، اسے کیوں بیچ میں لا رہا تھا۔ دونوں کا فوٹو سیشن ہوا تو وہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں آ گئی۔ آغا جان نے بولا کہ میں تمہیں تمہارا حق مہر دے دوں، وہ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلا آیا، جبکہ تنہائی میں اس کا اس طرح آ جانا سجل کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ آپ یہاں رکھ دیں اور جائیں، سجل نے گھبرا کر کہا تو وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں اتنی آسانی سے حق مہر دے کر چلا جاؤں گا؟ کیا تم حق مہر کا مطلب ہی سمجھتی ہو؟ وہ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے اسے پریشان کر گیا تھا۔ ایان کے ہاتھ تیزی سے اپنی شیروانی کے بٹن پر حرکت کر رہے تھے، جبکہ اس کی اس حرکت سے گھبرا کر وہ پیچھے ہٹی تھی۔ ایان نے شیروانی اتاری اور اسے فولڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ سجل خوف کے مارے آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق بناؤں گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اپنی غلط فہمی دور کر دو، میں تم پر دوسری نظر ڈالنا بھی پسند نہ کروں۔ یہ کہہ کر وہ ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ سجل نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ پیسے اٹھا لینا کیونکہ تم نے اسی لیے تو نکاح کیا ہے، اگر کم پڑ جائے تو بتا دینا، میں اسے دوہری رقم دینے کو بھی تیار ہوں، مگر تمہیں طلاق کے کاغذات پر سائن کرنے ہوں گے۔ ایان کے مطالبے پر وہ بھنچاکا رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی نکاح کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور وہ اسے طلاق کے کاغذات پر سائن کرنے کو بول چکا تھا۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی اور مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اٹھا لے یہاں سے۔ وہ نفرت سے بول کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ایان اس کا یہ رویہ دیکھ کر خاصا حیران ہوا تھا۔ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو تم؟ یہی سب تو چاہتی تھی، تمہاری مرضی سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ایان نے مٹھیاں بھینچ کر جواب دیا تو وہ روتے ہوئے بغیر کچھ کہے واش روم میں گھس گئی۔ وہ کافی دیر غصے میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا، پھر جب وہ نہیں آئی تو ایان مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ طلاق اس کی ضد تھی اور وہ اس ضد کو ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا۔ آغا جان کو کینسر تھا اور اسی وجہ سے وہ جلد از جلد سجل کو اس کے گھر کا کر دینا چاہتے تھے۔
پچھلے 1 سال سے وہ ایان کو بھی آفس اپنے ساتھ لے جاتے تھے تاکہ وہ زمانے کی اونچ نیچ سمجھ سکے، اور ابھی تک وہ کافی حد تک اس کاروبار کی باریک بینیاں سمجھ چکا تھا۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں آیا جہاں آغا جان بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ برخوردار، ہمیں تم سے بہت اہم بات کرنی ہے، آغا جان نے اٹک اٹک کر کہا تو ایان کا انگ انگ کانپ گیا۔ آغا جان کی سانسیں پھول رہی تھی، طبیعت خرابی کے باعث وہ بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھال پا رہے تھے۔ میری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ساتھ چھوڑ دے۔ سجل، اپنی چچی کو لے کر اپنے باپ کے پاس چلے جانا۔ ابھی آغا جان نے یہ جملہ ادا کیا تھا جب ایان نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ دادا جان، یہ نکاح کی زبردستی کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے رشتے پائیدار نہیں ہوتے، بلکہ بہت جلد اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، اور میں نے پیپرز بنوا لیے، میں بہت جلد اسے چھوڑ دوں گا۔ ایان کے تنزن کہنے پر آغا جان حیران ہوئے۔ یعنی وکیل صحیح کہہ رہا تھا، وہ سچ میں سب کچھ چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میری بات ایک یاد رکھنا، جس روز تم نے سجل کو چھوڑا اسی روز یہ ساری جائیداد ٹرسٹ کے نام ہو جائے گی اور تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ آغا جان کے کہنے پر ایان کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ اس نے آغا جان کی وصیت نہیں پڑھی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایان غصے سے اٹھ کر چلایا تو جان مسکرائے، تمہیں کیا لگا تم کل کے پیدا ہوئے بچے مجھ سے آگے نکل جاؤ گے؟ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اسی لیے تو میں نے یہ وصیت بنوائی ہے۔ آغا جان مسکرائے جبکہ ایان کے چہرے کی ہنسی سمٹ گئی۔ آپ چاہتے ہیں کہ چچا نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ ہم سب بھول جائیں؟ وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے مجھے ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا ہے۔ بابا نے یہ جو سب کیا ہے نا، ان کی وجہ سے کیا ہے۔ میری ماں مر گئی تھی، حیات خانزادہ وہ بدتمیزی سے کہتے ہوئے بولا تو آغا جان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت انہیں اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایان نے ان کی بگڑتی ہوئی طبیعت دیکھی تو فوراً ہی ایمبولینس کو کال کی، مگر اس کے آنے سے پہلے ہی حیات خانزادہ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ جب تک ایان نے سب کو اکٹھا کیا وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ سجل پھوٹ پھوٹ کر رو دی کیونکہ اس کے باپ میں خاندان والوں کی نفرت سہی تھی، اور اس کے دادا جان ہی تھے جس نے آج تک ان کے بابا کے مرنے کے بعد انہیں سنبھالا تھا۔ ان کے جانے کے بعد تو وہ خود کو بے سہارا محسوس کرنے لگی تھی۔ حیات خانزادہ کی موت کا سن کر گاؤں میں تاریکی چھا گئی تھی۔ لوگ زاروں کے تار ہو رہے تھے۔ کتنے ہی گھر تھے جن کا چراغ حیات خانزادہ کی وجہ سے چل رہا تھا، اور اب ان کے جانے کے بعد وہ تمام لوگ یتیم ہو گئے تھے، کیونکہ ایان خانزادہ اپنے دادا کی وصیت کے مطابق نہیں چلنے والا تھا۔ ایک نیا طوفان ان سب کا انتظار کر رہا تھا۔ آغا جان کے انتقال کے اور مہینے بعد سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ ایان آفس جانے لگا تھا جبکہ سجل پیپر دے کر گھر فارغ تھی۔ اگلے مہینے اسے یونیورسٹی جوائن کرنی تھی۔ بنگلے کو 2 پورشن میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک میں ایان رہتا تھا تو دوسرے میں فرحت بیگم اپنی بیٹی سجل کے ساتھ رہائش پذیر ہو گئی تھی۔ یہ ان دونوں کا فیصلہ تھا، اور فرحت بیگم ان دونوں کے سارے تو اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ ان میں مزید لڑائیاں نہ ہو اس کے لیے ضروری تھا کہ فاصلے بنا دیے جائیں۔ سجل نے گھر میں بور ہونے کی وجہ سے اپنے ماموں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، اور ایان کو بتایا بھی نہیں۔ ایان اس کی کمی محسوس کر چکا تھا، اس لیے بغیر جتائے فرحت بیگم کے پاس چلا آیا۔ چچی کیسی ہیں آپ؟ وہ بولا تو فرحت بیگم مسکرائی۔ میں ٹھیک، تم کیسے ہو بیٹا؟ اور کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ آج کل تو دکھائی بھی نہیں دیتے۔ فرحت بیگم کا شکوہ سنتے ہوئے ایان مسکرایا۔ آغا جان کے چلے جانے کے بعد وہ روزانہ 1 گھنٹہ فرحت بیگم کے پاس لازمی بیٹھا کرتا تھا۔ کاروبار اچھا جا رہا ہے؟ یہ سجل کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی، کہیں گئی ہوئی ہے کیا؟ 1 ہفتے کا سوال وہ لبوں پر لے ہی آیا۔ فرحت بیگم نے دل ہی دل میں شکر ادا کر کے رہ گئی، کم از کم اس کو احساس تو ہوا تھا کہ 1 ہفتے سے اس کی بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ سجل گھر نہیں ہے بیٹا، دراصل وہ بور ہو رہی تھی تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ، وہاں اپنی کزن کے ساتھ وہ خوش رہتی ہے۔ فرحت بیگم نے یہ ممکن کوشش کی کہ وہ کچھ ایسا نہ بولے جو ایان کو ناگوار گزرے۔ کیا مطلب ہے چچی؟ پچھلے 2 ہفتوں سے ڈرائیور چھٹی پر ہے، میں خود ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں، اسی کو چھوڑنے گیا تھا، وہ ایک نقطے کو پکڑتے ہوئے بولا تو فرحت بیگم مسکرائی۔ دراصل اسے ابرار لے گیا تھا، اور میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جب سجل جائے تو اسے گھر چھوڑ دینا، ویسے بھی اگلے ہفتے سے تو اس نے یونیورسٹی جانا ہے، بچی تھوڑی انجوائے کر لے گی۔
فرحت بیگم نے بیٹی کی سائڈ لیتے ہوئے کہا تو ایان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چچی آپ کو اسے میری اجازت کے بغیر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، وہ بیوی ہے میری، ذمہ داری ہے، کیسے اسے ابرار کے ساتھ بھیج سکتی ہیں، جبکہ جانتی ہے کہ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں پسند۔ ایان کے چلانے پر فرحت بیگم سہم گئی۔ بیٹا تم کہو تو میں ابرار کو کہتی ہوں وہ واپس چھوڑ جائے گا، یا میں خود چلی جاؤں گی۔ فرحت بیگم نے اسے پرسکون کرنے کے لیے بولا، مگر وہ ہتھے سے اکڑ گیا۔ چچی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اسے لے آؤں گا، اور جہاں تک بات ہے اس کی کزنز کی مریم اور عیشا کا تو ایڈمیشن ہو چکا ہے، گھر میں باقی ابرار اور قاسم بچتے ہیں، آپ نے ان دونوں کی موجودگی میں اسے اکیلے بھیج دیا ہے۔ وہ غصہ کرتے ہوئے سارے لحاظ بھلا گیا تھا، جبکہ اس کے اس رویے پر فرحت بیگم بھی دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے آج تک سجل کی اتنی فکر نہیں جتائی تھی، مگر اب اس کا بدلے ہوئے رویے نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ وہ بغیر کوئی بھی بات سنے وہاں سے چلا گیا۔ فرحت بیگم نے فوراً بیٹی کو کال ملائی، مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ شدید غصے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے ملک پیلس پہنچا تو گارڈ نے اسے روکا نہیں، بلکہ فوراً گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا تو سامنے چبھتے ہوئے منظر اس کو اس کی مٹھیاں بیچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کتنی بے تکلفی سے ابرار کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کس کی اجازت سے تم یہاں آئی ہو؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ سجل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ابرار نے غصے سے اسے دیکھا۔ آپ بیٹھ کر آرام سے بات کریں، آپ اس طرح سے غصے میں بات نہیں کر سکتے۔ ابرار نے سجل کی سائڈ لیتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگا۔ تم ہم دونوں کے درمیان مت بولو، اور تم سجل اپنا جلدی سامان پیک کر لو، ہم ابھی اسی وقت گھر کے لیے نکل رہے ہیں، مجھے کوئی فضول دلیل نہیں سننی۔ سجل کے بولنے سے پہلے وہ اسے ڈانٹتا ہوا پورچ کی طرف آیا، گاڑی میں بیٹھا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد وہ باہر آئی تو ابرار بھی ساتھ چلا آیا۔ اپنا خیال رکھنا، اور ہاں میں نے تمہارے موبائل میں اپنا نمبر سیو کر دیا، میں تم سے رابطہ کروں گا۔ ابرار کی بات ایان سن چکا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنی ہمت کر چکا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی سے رابطے کی بات کر رہا ہے۔ سجل گاڑی میں بیٹھی تو وہ زن سے گاڑی بگا لے گیا۔ فون دو اپنا۔ ایان نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں اپنا فون آپ کو نہیں دوں گی، سجل نے فون پیچھے کرتے ہوئے کہا تو غصے سے اسے گھورنے لگا۔ میں نے کہا فون دو مجھے۔ وہ گاڑی ایک جھٹکے سے روکتے ہوئے اس پر روب جھاڑنے لگا، جبکہ وہ حیران ہو کر اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی۔ تم یہ موبائل مجھے دے رہی ہو یا نہیں؟ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا جب سجل کا موبائل بج اٹھا۔ ابرار کی کال دیکھ کر ایان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، موبائل پکڑا اور چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ سجل نے چلا کر پیچھے دیکھا، اس کا تو فون ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایان کا غصہ کسی طور بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا اور ہاں ابرار صاحب، تم نے جہاں ایڈمیشن لیا نا، میں وہاں تمہارا کینسل کروا رہا ہوں، کیونکہ تم اب وہاں نہیں جاؤ گے، میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ اسے ملازمین کے سامنے ذلیل کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں فرحت بیگم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کتنی کالز ملائی تمہیں، کہاں تھے تم؟ فرحت بیگم کے کہنے پر وہ غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ خود کو سمجھتے کیا ہے؟ انہوں نے میرا فون توڑا، وہ غصے سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولی تو فرحت بیگم حیران ہوئی۔ ایسا کیا کیا تھا کہ ایان کو یہ حرکت کرنی پڑی؟ تم نے کچھ کیا ہوگا۔ فرحت بیگم کے کہنے پر اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا تھا۔ امی آپ ہر غلطی کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہراتی ہیں؟ ابرار نے صرف اتنا بولا تھا کہ ہم ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے، اور اس نے بس اپنا نمبر دیا، خود کے پاس کتنی لڑکیوں کے نمبر ہے، یہ نہیں جانتے اب میں نے یہ نمبر کیسے غلط ارادے سے نہیں لیا۔ وہ صفائی دیتے ہوئے غصے میں بولی تو ابرار وہیں چلا آیا۔ تم نے کس نیت سے نمبر دیا یہ میں نہیں جانتا، مگر اس نے جس نیت سے دیا اس نے اچھے سے واقف ہوں میں۔ دوبارہ مجھے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ ایڈمیشن فارم ہے، اسے آ کر فل کر دو۔ وہ فارم پھینکتے ہوئے وہاں سے غصے سے چلا گیا، جبکہ اتنی تذلیل کے بعد وہ اس فارم کو پھینک کر باتھ روم میں گھس گئی۔ فرحت بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا، کوئی بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں تھا۔ دن بہ دن غلط فہمیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور فرحت بیگم بے بسی سے دونوں کو سمجھا رہی تھی۔ صبح وہ سو رہی تھی جب زور زور سے
کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے جلاد بنا کھڑا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے ایڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، بلکہ جیسے آندھی طوفان بن کر آیا تھا ویسے ہی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ غصے سے واپس آئی، فارم فل کیا اور تیار ہو کر باہر آئی جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم پورے 5 منٹ لیٹ ہو، وہ جتاتی ہوئی نظروں سے بولا۔ سجل کچھ بولی نہیں بلکہ باہر دیکھنے لگی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ 15 منٹ میں وہ یونیورسٹی پہنچے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، جبکہ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایڈمیشن ہوا تو وہ ہامتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ کئی بار دروازہ کھلا مگر جیسے وہ دروازہ جام ہو گیا تھا۔ یہ دروازہ کھل کیوں نہیں رہا؟ اس نے اونچی آواز میں کہا تو ایان نے غصے سے اسے گھورا۔ تم اس وقت پورے 5 منٹ لیٹ تھی اور تمہاری سزا یہی ہے کہ اب تم 5 منٹ باہر کھڑی رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ وہاں سے گاڑی بگا لے گیا۔ وہ حیران کھڑی رہ گئی۔ وہ شخص اس سے چاہتا کیا ہے؟ انجان لوگوں کو دیکھ کر اسے ویسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ گیٹ کے باہر آئی تو ہزاروں رکشے والے اس کی طرف بڑھے۔ وہ گھبرا کر دور ہٹی اور پریشانی سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ پرس میں پیسے چیک کیے تو صرف 100 روپے تھے۔ کارڈز وہ گھر بھلائی تھی۔ وہ خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ ابھی آدھا راستہ ہی ہوا تھا جب وہ گاڑی ٹرن کرتے ہوئے رکشے کے سامنے کر گیا۔ میں نے تمہیں 5 منٹ انتظار کرنے کو بولا تھا نا؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تو رکشے والے نے حیران ہو کر اسے روکنا چاہا مگر شاید وہ غصے میں تھا۔ مکہ اس رکشے ڈرائیور کے منہ پر دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ سجل نے خوف سے چیخ ماری تھی۔ وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کی بازو پکڑ کر گاڑی تک لے آیا اور اسے اندر دھکا دیتے ہوئے بٹھایا۔ غصے اور بے عزتی سے سجل کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں سب کرنے والے؟ وہ غصے سے بولی تو ایان نے نکاح نامہ اس کے منہ پر دے مارا۔ لگتا ہے تم یہ نکاح بھول چکی ہو، وجہ تو میں اچھی سے جانتا ہوں، تم منہ سے بول دو نا۔ ایان کے کہنے پر وہ حیران ہوئی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس طرح الزام تراشی کرے گا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وجہ وہ ابرار ہے، ایان طنز کرتے ہوئے کہا تو وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ خدا کا واسطہ اس بیچارے کی جان چھوڑ دیں، کیوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے ہیں؟ اس نے کیا ہی کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی تو ایان خاموشی سے اسے گور کر رہ گیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو ابرار کو وہاں دیکھ کر ایان کے ماتھے پر بل بننے لگے۔ میں پھپھو اور سجل کو لینے آیا ہوں، ماما بابا کی شادی کی سالگرہ ہے۔ ابرار کے کہنے کی ہی دیر تھی ایان نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ میری اجازت کے بغیر تم دونوں کو لے کر نہیں جا سکتے، چاہے فنکشن اتنا اہم کیوں نہ ہو۔ وہ نہیں جائیں گی مطلب کہ نہیں جائیں گی؟ ابرار نے حیران ہو کر اسے دیکھا جو غصے سے تن فن کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ فرحت بیگم نے ابرار کو جانے کو بول دیا جبکہ سجل ماں سے بحث کر کے رہ گئی۔ جب اس کا نکاح ہوا تو اس نے ایک پل بھی سکون کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا اور اسے ایسے جتاتا جیسے وہ اس کی غلام ہو۔ وہ جو چاہے گا اس کے ساتھ کر لے گا۔ میرے کمرے میں آؤ۔ رات کو 10 بجے سجل کے موبائل پر ایان کا میسج آیا تو اسے نظر انداز کر کے موبائل ٹیبل پر دھر دیا اور خاموشی سے سو گئی۔ ابھی اس نے کمبل اوپر کیا ہی تھا جب کسی نے کمبل کھینچ کر دور پھینکا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ایان بالکنی سے اس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور اب غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ جب آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور مجھے طلاق دینا چاہتے تو یوں بار بار کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی تو ایان مسکرایا۔ تم چاہ کر بھی مجھے میرا حق لینے سے نہیں روک سکتے، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ کیوں کر رہی ہیں سب؟ ہر جگہ مجھے بے عزت کیا ہوا ہے، کبھی میرے کردار پر الزام لگاتے تو کبھی مجھے سب کے سامنے نیچا دکھاتے ہیں۔ ملازمین تک کے سامنے آپ میری بے عزتی کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے تقریر کرتی چلی گئی جبکہ وہ زیر لب مسکراتا رہا۔ فوراً اس کی طرف بڑھا اور اس کے پہلو میں جگہ بناتے ہوئے اسے اپنی دسترس میں لے گیا، جبکہ وہ پہلی بار اس کی قربت میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، جس طرح آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، میں بھی آپ سے نفرت کرتی ہوں، اور یہ نفرت کا بیج آپ نے بویا ہے۔ نکاح سے پہلے میں نے اس لفظ سے انجان تھی۔ وہ بولی تو ایان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بڑوں کی نفرت کا الزام اسے دیتا رہا اور
بالآخر یہ ہوا کہ وہ اس سے بدظن ہو گئی۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، مگر چچا جان نے جس طرح ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور بابا پر بے بنیاد الزام لگا کر انہیں ملک بدر کیا، میں نے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی ماں کو کھویا، مگر اگر اس روز چچا وہاں پر ریڈ نہ ڈالتے اور بابا نہ پکڑ جاتے تو نہ اماں فوت ہوتی نہ بابا یہ ملک چھوڑ کر جاتے۔ کیا ملا تھا کوئی ایسا کر کے؟ وہ کسی نہ روٹھے ہوئے بچے کی طرح بولا تو سجل اسے دھکا دے کر رہ گئی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، مگر میں اب آپ سے نفرت کرتی ہوں، اور آپ کی محبت میری نفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ ایان حیران رہ گیا تھا۔ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، مگر سب کچھ بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ فرحت بیگم کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی اور گھر کا سارا نظام سجل نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ ایان کے سارے کام کرتی مگر اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ کافی دنوں تک وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ اس سے بات کر سکے۔ صبح وہ یونیورسٹی پہنچا تو وہ اپنے کلاس روم میں جا چکی تھی۔ ایان کے ایک دوست جو پروفیسر تھے وہ عمرے پر چلے گئے تھے اور 1 مہینے کے لیے ایان کو اپنی جگہ پر لیکچر دینے کا کہہ گئے تھے۔ وہ پہلے بھی اس یونیورسٹی میں کام کر چکا تھا، پرنسپل سے اسے اچھے تعلقات تھے۔ یہ وجہ تھی کہ ایک بار پھر پروفیسر شہراز کے جانے کے بعد ایان کو لیکچر دینے تھے اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پہلے دن اسے سجل کی کلاس میں جانے کا موقع ملا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اس کی نظر انداز کرنے سے تنگ آ گیا تھا۔ آپ سب لوگ اسائنمنٹ جمع کروائیں۔ وہ جانتا تھا کہ سجل نے اسائنمنٹ نہیں کی اور یہی وہ وقت تھا جب اسے بات کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ یہ اسائنمنٹ تو آپ کی نہیں ہے، آپ نے کسی اور کا نام سکریچ کر کے اپنا نام لکھا ہے۔ ایان کے کہنے پر وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، ایان نے زور سے اسائنمنٹ فرش پر دے مارے۔ سبھی بچے حیران ہوئے جبکہ سجل کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسائنمنٹ نہیں بنا پائی تھی۔ اس طرح سب کے سامنے بے عزت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ روتے ہوئے کلاس روم سے نکل گئی۔ گھر آئی تو ایک ہی ڈر تھی کہ اسے ایان کے ساتھ نہیں رہنا۔ فرحت بیگم نے یہ دیکھا تو تھوڑے دنوں کے لیے بھائی کے گھر جانے کی ٹھانی تاکہ وہ یہ خیال دل سے نکال دے۔ ایان جذباتی تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے خلا لینے کا سوچ لے۔ فرحت بیگم اسے لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ ایان جب گھر پہنچا تو بنگلے میں خاموشی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ شبانہ چچی اور سجل کہاں ہے؟ وہ تکابر سے گردن دباتے ہوئے بولا تو شبانہ نے سر جھکا لیا۔ صاحب وہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہیں۔ جب شبانہ نے بتایا تو وہ غصے سے الٹے قدموں ملک پیلس پہنچا، جہاں وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ابرار سجل کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ فرحت بیگم اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہی تھی۔ تو یہ وجہ تھی مجھے بغیر بتائے ملک پیلس آنے کی؟ اگر وہ اتنا پسند ہے تو تم اسے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ ایان کے الفاظ نے سب کو حیران کر دیا۔ بس کر دے، دودھ شریک بھائی ہے میرا۔ سجل نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تو وہ حیران رہ گیا۔ اب تک وہ جس شک کی بنیاد پر بلا وجہ اسے ڈانٹتا آیا تھا وہ تو اس کا بھائی نکلا تھا۔ یہ جان کر اسے شدید شرمندگی ہوئی۔ سجل یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں بلکہ اپنے کمرے میں چلے گی۔ وہ سب سے معذرت کرتا ہوا اس کے کمرے میں آ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں سچ میں غلط راہ پر تھا۔ مجھے لگا تھا کہ چچا نے غلط کیا ہے، مگر جب سے حقیقت پتہ چلی میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا۔ میرا بابا غلط تھے مگر اب وہ سدھر چکے ہیں، اور مجھے بھی احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تمہاری اور چچی کے ساتھ بہت غلط رویہ اپنایا ہے۔ ایان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگی تو وہ رونے لگی۔ اگر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے تو اسائنمنٹ کا ایشو کیوں بنایا؟ وہ صبح والے واقعوں کو یاد کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ تمہیں میں نے کتنی بار اپنے کمرے میں بلایا تھا مگر تم ایک بار بھی نہیں آئی۔ اب کہیں تو غصہ نکلنا تھا۔ ایان کے خسیانہ سے ہو کر کہنے پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ میں تمہیں پسند کرتا تھا، یوں کہہ لو کہ میں تمہاری وجہ سے پاکستان میں رہ رہا تھا، ورنہ کب کا بابا کے پاس چلا گیا ہوتا۔ مجھے لگتا تھا میں یہاں سے چلا جاؤں گا تمہیں کھو دوں گا، کیونکہ تمہاری شروع سے ہی ابرار سے بہت بنتی تھی اور میں اسی لیے تم پر غصہ کرتا رہا۔ میں غلط تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو کر بولا تو سجل نے اسے معاف کر دیا۔ ایسا کرنا آسان نہیں تھا، مگر جب سے اس نے کہا ہوا تھا وہ اس کی اتنی غلطیوں کے باوجود بھی اس کے متعلق غلط نہیں سوچ پا رہی تھی۔
وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بینچ کر رہ گیا۔ جانتا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی۔ بچپن میں ہی باپ کو لے کر جو ذہنی اذیت دی گئی تھی وہ اب غصہ بن کر نکلتی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ غلط تھا اور اس نے اپنے آپ کو سدھارنے کا سوچ لیا تھا۔ اب تک اس نے سب کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر ایک واقعہ اس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ حقیقت پتہ چلی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر چیز ٹھیک کر کے رہے گا، اور شاید وہ اس کی شروعات کر چکا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ شارٹ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی شارٹ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔